خون نہیں ہے، جو آدم خور ہے، تو یہی وجہ سے گجرات میں معصوم لوگ مارے گئے۔ ارے تو ہی تھا جس کی وجہ سے ہماری بچی عشرت جہاں کو گولی مار کر اس کی لاش کو روڈ پر پھینک دیا گیا۔ نریندر مودی کی رگوں میں سیکولرزم کا خون نہیں ہے، نریندر مودی کی رگوں میں گولوالکر کا خون ہے، نریندر مودی کی رگوں میں جورس کا خون ہے، نریندر مودی کی سوچ اور فکر میں آر ایس ایس ہے۔ یہ آر ایس ایس کو روکنا ہے، ان تمام لوگوں کی آئیڈیالوجی کو روکنا ہے۔ اٹھو 30 اپریل کے دن جب تم اپنے گھر سے روانہ ہوگے تو یہ طے کر کے نکلو کہ آج میں 2002 کی نسل کشی کا انصاف کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ ان بے زبانوں کی زبان بنو۔ اگر اللہ عشرت جہاں کی روح کو آواز دیتا، اگر اللہ احسان جعفری کی روح کو آواز دیتا، اگر اللہ انروڈیا پاٹیا کے 150 مسلمان جن کو مارا گیا، تو ان تمام کی روح تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے قاتل گجرات کی سرزمین میں آج بھی آزاد پھر رہے ہیں، اور اصلی مجرم نریندر مودی ہے۔ میں دکن کے غیور لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج ہم کو ان کی آواز بننا ہے، اس رکیہ جعفری کی مدد کرنا ہے، وہ ضعیف عورت جو انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ اٹھو میرے نوجوانوں، اٹھو بزرگوں، ان غریبوں کی آواز بنو، ان مظلوموں کی آواز بنو، ان یتیموں کی آواز بنو، ان بیواؤں کی آواز بنو جن کو ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ بتاؤ نریندر مودی کو کہ تیری حکومت نے ان کو ختم کیا، مگر ہمارے ووٹ کے ذریعے 30 اپریل کے دن ہم ان کو زندہ کریں گے، اور جس طرح ان کو ختم کیا گیا ہم پیغام دیں گے کہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ایسا شخص نہیں بیٹھ سکتا جو گجرات میں نسل کشی کا ذمہ دار ہے۔ نریندر مودی سیکولر نہیں ہو سکتا، نریندر مودی فرقہ پرست ہے۔ 30 اپریل کو میرے عزیز دوستوں آپ کو ڈالنا ہے مجلس اتحاد المسلمین حق میں۔ کیوں ڈالنا ہے؟ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال پہلے میرے ملے پر جان لیوا حملہ ہوا۔ کون تھے لوگ؟ کیوں حملہ کیے؟ یہی تلگو دیشم بی جے پی کے لوگ۔ کیوں گولی ماری؟ کیوں چاقو مارا؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ہم تمہاری آواز ہیں، یہ تمہاری آواز کو دبانا چاہتے، یہ تمہارے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے۔ یقیناً اکبر الدین اویسی کے حملے میں یہ اخبار کا ایڈیٹر سازش میں ملوث ہے۔ آج نہیں تو کل یہ سازش کیا ہے اس عوام کے سامنے آئے گی۔ ایڈیٹر صاحب یاد رکھو، اس دنیا میں تم بچ جاؤ گے، مگر حشر کے میدان میں سعود الدین اویسی ضرور اللہ کی دربار میں اپنا رکھے گا کہ یا اللہ میرے ملے کے اوپر مارنے والا، سازش رچانے والا کوئی نہیں تھا، یہی ایڈیٹر ہے۔ تو رسوا ہوگا ایڈیٹر، اور یاد رکھ 30 اپریل کے بعد بھی یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی، ہر اعتبار سے تمہارے سے مقابلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائی پر تم نے گولیاں چلوائیں، میرے ملے پر چاقو مارنے لگایا۔ انشاءاللہ تعالی یہ عوام، پرانے شہر کی عوام، یہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی عوام، ایڈیٹر صاحب یہ اپنا فیصلہ سنائے گی 30 اپریل کو۔ ایک ایک تکلیف جو میرے ایم ایل اے کو ہوئی، آج بھی میرا ایم ایل اے کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا، بار بار اپنے پیٹ کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ یہ تکلیف رائگاں نہیں جائے گی، ضرور اکبر کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ دے گا، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، ہم تالیاں مارنے کے لیے نہیں آئے، اگر نعرہ لگانا ہے تو نعرے حیات لگاؤ۔ آج تم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے ووٹوں کا استعمال کرو، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ، بتاؤ ان لوگوں کو جو ملت میں نفاق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ ان لوگوں کو جو ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تم کچھ بھی کر لو انشاءاللہ تعالی ہم نریندر مودی سے مقابلہ کریں گے۔ ایڈیٹر صاحب تم میں اور آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم میں، تمہاری اولاد میں آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم پیچھے سے وار کر رہے ہو، وہ سامنے سے وار کر رہے ہیں۔ اور اکبر نے جیسا کہا، کل کا اخبار پرسوں کا اخبار ہی تو ہے ایڈیٹر صاحب، کتنا کالا کرنا ہے کالا کر لو۔ ارے ہم
ان گلیوں کے بھکاری ہیں۔ ایڈیٹر صاحب یاد رکھو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین، ہم ان گلیوں کے بھکاری ہیں جس میں من کے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم ان سے مانگیں گے، وہ ہم سے انصاف کریں گے۔ ایڈیٹر تو اپنا اخبار کالا کر لے، لکھ دے حیدرآباد کے عوام سے کہ ووٹ مت دو مجلس کو، تو جو کرنا ہے کر لے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے سب گنبد کے مکی پر بھروسہ ہے، وہ دلوں کو موڑیں گے، وہ مجھے کامیاب کریں گے، وہ مجھے غلبہ عطا کریں گے نریندر مودی پر۔ اکبر کے جسم کا نکلا ہوا ہے کہ خون انشاءاللہ تعالیٰ رائے گا نہیں رائے گا۔ اٹھو، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا ایم ایل اے نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا شوہر ہے، یہ کسی کا باپ ہے۔ بتاؤ کس کس سے انصاف کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو ہم کو غلبہ عطا کر دے۔ اللہ یا لطیف یا لطیف تو ہم کو غلبہ عطا کر دے ان سنگ پریوار کی طاقتوں پر۔ پروردگار تو ہم کو غلبہ عطا کر دے، ہم کو کامیابی عطا فرما دے بی جے پی کے اوپر، چھوٹی بی جے پی کے اوپر۔ پروردگار تو ہم کو اتنی طاقت دے کہ گجرات کے مظلوموں سے ہم انصاف کر سکیں، ان کی آواز بن سکیں۔ 30 تاریخ کو اللہ یا رب العالمین 30 تاریخ کو لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید کا پروردگار ان کے دلوں میں اور مجلس کی محبت کو پیدا کر دے۔ رب العالمین عزت کا دینے والا تو ہے، طاقت کا دینے والا تو ہے مولا، تیری ذات پر توکل کر کے مقابلہ کر رہے۔ مولا صرف تیری خوشنودی چاہیے، تیرے حبیب کی خوشنودی چاہیے۔ اللہ ہم کو کامیاب کر دے، پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے۔ اللہ اس ظالموں کو ہم پر مسلط مت کر دے۔ پروردگار یہ مودی وقت کا فرعون ہے، اللہ یہ وقت کا نمرود ہے۔ رب العالمین ہم مظلوم ہیں، ہم غریب ہیں مولا، مگر ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ تو ہم کو غلبہ عطا کر دے، پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے، پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے۔ یہ ان کی ہر سازش یا اللہ، ان کی ہر سازش یا اللہ، یا لطیف یا لطیف، ان کی ہر سازش ایک مکری کا جال بن جائے یا اللہ۔ اللہ دلوں کو موڑ دے پروردگار۔ سرزمین دکن میں اس مقام کو اللہ، یہ تیرے ولیوں کی سرزمین ہے، یہ تیرے ولی اللہ کی سرزمین ہے، تجھے ان کا واسطہ 30 تاریخ کو اللہ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہم تمام کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کر دے، لاکھوں کی تعداد میں ہم کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کر دے۔ اللہ تمام مخالفین کی، بی جے پی کی جماعتوں کو ضبط کروا دے، اللہ ان کے ضمانتوں کو ضبط کروا دے۔ پروردگار تو جانتا ہے ہم مہاراشٹر جانا چاہتے، پروردگار تو جانتا ہے ہم کرناٹکا جانا چاہتے، پروردگار ہم اتر پردیش جانا چاہتے۔ اللہ پیچھے سے وار کرنے والوں کو نست و نابود کر دے یا لطیف یا لطیف، تو ان کو نست و نابود کر دے۔ یا غیرت اللہ، یا غیرت اللہ، اللہ اللہ ان کو غارت کر دے پروردگار، ان کو غارت کر دے۔ یہ لوگ دشمن ہیں، اندرونی دشمن کو ختم کر دے۔ یا لطیف ہم کو کامیابی عطا فرما دے، یا لطیف ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کچھ طے کیا، میں نے اپنے بھائی کے خون کو دیکھا، ضبط کیا، میں نے اپنے بھائی کے جسم پر گولیاں دیکھی، حسبنا اللہ نعم الوکیل کہا، میں نے اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا 6 مہینے۔ پروردگار میں صبر کیا مولا، اس کا صلہ دے دے رب العالمین، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں میرے اللہ۔ پروردگار ہم کو اپنی جان کا خون کا جانے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار۔ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کا الیکشن نہیں ہے یا اللہ، یہ پوری قوم اور امت کا الیکشن ہے یا اللہ، یہ پوری قوم اور امت کا الیکشن ہے۔ اللہ ہم کو ان ظالموں کے حوالے مت کر دے، پروردگار ہم کو کامیاب کر دے۔ پروردگار جو امیدوار کھڑے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان کو غیب سے کامیابی عطا فرما دے۔ پروردگار تیرے ملائکہ کو نزول کر کے کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہم کو ہر تمام شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ یہ تیری بندوں کی سرزمین ہے حیدرآباد،
پروردگار یہ علی اللہ کی سرزمین ہے اللہ، اس میں ہمیشہ امن رکھ یا اللہ۔ یہ غیوروں کی سرزمین ہے پروردگار، اللہ یہ تیرے غیور لوگوں کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کا ہر قلعہ فتح ہو گیا مولا، یہ چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کو جلائے رکھ یا رب العالمین، اس چراغ کو جلائے رکھ یا رب العالمین۔ ہم بجھ جائیں گے مولا پرواہ نہیں، مگر اس اتحاد کے چراغ کو جلائے رکھ، اس چراغ کو اتنا بلند کر دے مولا کہ ہندوستان کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو جائے۔ پروردگار یہ سرزمین انوار اللہ شاہ فاروقی کی سرزمین، یہ سرزمین تیرے ولیوں کی سرزمین اللہ، یہاں پر گروا پرچم نہیں، یہاں پر ہرا پرچم لہرا دے یا اللہ۔ پروردگار ہم کو کامیابی عطا فرما دے اللہ۔ ایک ایک سازشیں کی جا رہی ہیں رب العالمین، دلی سے کہاں کہاں سے کوششیں کی جا رہی ہے اللہ، تو ہم کو کامیاب اور کامران کر دے مولا، مجلس کو کامیاب کر دے۔ ہمارے انفرادیت کی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے مولا، اسد الدین اویسی کمزور ہے پروردگار، اسد الدین اویسی کے پاس سیاسی بصیرت نہیں ہے پروردگار، اسد الدین اویسی کے پاس سالار جیسی سیاسی بصیرت نہیں ہے اللہ۔ سالار ہمارے درمیان میں نہیں ہے اللہ، ہمارے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے پروردگار، ہمارے جذبات کو دیکھ لے مولا اللہ۔ لاکھوں کروڑوں لوگ تو تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی بھیک کو قبول کر لے۔ تیرے حبیب کے روزے میں جو لوگ بیٹھ کر ذکر اللہ اور دعا کر رہے ہیں مولا، ان کی بات کو سن لے پروردگار۔ جو اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما لے اللہ۔ اس سرزمین پر ہمیشہ صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرما اللہ۔ کہو لوگوں کو دلوں میں ڈال دے کہ ہندوستان میں مودی کی ظالم حکومت نہیں، ایک سیکولر حکومت آئے یا اللہ۔ پروردگار ایک سیکولر حکومت آئے دلی میں اللہ، ظالموں کو اقتدار مت دے پروردگار، رحم کرنے والوں کو اقتدار دے اللہ۔ ہم تمام مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کر دے، کامیاب کر دے پروردگار۔ تو اتنی عزت سے نواز ہم کو اللہ، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکے پروردگار، تیرا شکر کیسا ہم ادا کر سکے مگر ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم کو طاقت دے دے، عزت سے نواز دے مولا۔ یہ کامیابی ہوگی تو پورے قوم اور ملت کی کامیابی ہوگی، یہ مظلوم عوام کی کامیابی ہوگی، یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں اسیٹ یہ پورے غیوروں کی آواز ہوگی پروردگار۔ ہماری جماعت کے غلطیوں کو معاف فرما دے، ہم کو قابل بنا دے کہ ہم اور عوام کا اعتماد حاصل کر سکے اللہ۔ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے اللہ، ہم کو کامیاب اور کامران کر دے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری، تو کریم ہے مولا، تو کرم کر دے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کر دے مولا۔ مولا تیرے دربار میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اٹھے مولا، تو کن فیکون فرما دے، تو کن فیکون فرما دے پروردگار، تو کن فیکون فرما دے۔ ہم کو متحد کر دے، ہم کو کامیابی عطا فرما دے اللہ۔ یہ آخری قلعہ ہے پروردگار جس کو دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکا، اس قلعے کی ایک ایک دیواروں میں پروردگار تیرے خوف کے آنسو ہیں، تیری ذات پر توکل کرنے والوں کے آنسو ہیں، ان آنسوؤں کا تجھے واسطہ، ہم کو کامیاب اور کامران کریے۔ 30 اپریل کو اللہ لاکھوں لوگوں کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کر کے پروردگار روانہ کریے اور مجلس کو دور ڈلوا دیجئے اور کامیابی سے نواز دیجئے اللہ۔ انتشار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے، مجلس کو کامیابی عطا فرمائیے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد